جنوں سے توانائی حاصل کرنا، یعنی اتنی فضول نانسینسیکل چیز، اس پر تحقیق ہوتی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں۔ اس میں نے یہ جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بہت ترقی کی تھی، 13ویں صدی کے بعد مسلمانوں کی کنٹریبیوشن زیرو ہو گئی۔ دیکھیے، فزکس میں کتابیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ میں نے ایک کاسمالوجی کی کتاب ایڈٹ کی ہے، لیکن وہ میرا خیال اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اصل چیز فزکس میں پیپرز ہوتے ہیں، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، اور ان ریسرچ پیپرز میں آپ نے اگر کوئی نئی چیز ڈھونڈی ہے، کوئی نئی ایسی تحقیق کی ہے جس کو اس شعبے کے لوگوں نے اہم سمجھا ہے، تو آپ کی کامیابی اس چیز میں سمجھی جاتی ہے۔ میں خود فزکس کی کتابیں لکھنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ٹیکسٹ بکس تو بہت عمدہ لکھی ہوئی ہیں پہلے سے۔ اگر کوئی کتاب لکھنی ہے فزکس کی، وہ ایک اسپیشلائز موضوع پر ہونی چاہیے، اور شاید کسی دن میں لکھوں۔ لیکن میں اس بات سے ہمیشہ بہت پریشان رہا ہوں کہ میں امریکہ سے یہاں آیا، دیکھا کہ ادھر کوئی سائنس نہیں ہو رہی ہے، اور آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اس پائے کی ہوتی ہے ایسی عمدہ سائنس ہے، ادھر لوگ صبح و شام اپنی لیب میں یا اپنے دفتروں میں لگے رہتے ہیں انتہائی سیریسنس کے ساتھ۔ یہاں تو جب ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں چائے کے وقت بیٹھتے تھے، ہر روز چائے ہوتی تھی، باہر کی دنیا میں نہیں ہوتی ہے چائے شائے ایسی۔ تو ہم جب بیٹھتے تھے تو ویسے تو ہونا چاہیے وہاں بس پی کر چلے جاؤ، ارے وہاں پہنچے 10:30 بجے اور اٹھے 12 بجے، اور اس کے بعد لنچ کا وقت آ گیا، اور یوں ہوتے ہوتے آخر پورا دن نکل جاتا۔ تو ایک تو اقدار کی بات ہے، دوسرے یہ کہ جو اوٹ پٹانگ سائنس ہوتی تھی یہاں پاکستان میں، اب بھی جنت کی رفتار نکالنا اور جنوں سے توانائی حاصل کرنا، اور جنوں کی ساخت کے اوپر کہ وہ کس گیس کے بنے ہوئے ہیں، میتھین کے بنے ہوئے ہیں یا کوئی ہائیڈروجن کاربن مونوکسائڈ کے بنے ہیں، کس کے بنے، اس پر واقعی تحقیق ہوتی تھی۔ یعنی اتنی فضول نانسینسیکل چیز، اس پر تحقیق ہوتی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں۔ تو میں نے ایک کتاب لکھی، اسلام اینڈ سائنس، جس کا موضوع تھا اسلام اینڈ سائنس، اور یہ دا بیٹل فار ریشنالٹی۔ تو اس میں نے یہ جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے بہت ترقی کی تھی، 9ویں سے لے کر 13ویں صدی تک آپ دیکھیں تو صرف مسلمان ہی تھے اس پورے کرے پر، جو سوچتے تھے، جو علمی کام کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، الکندی جیسے، جابر ابن حیان جیسے، ابن ہیشم وغیرہ۔ اب وہ سب ماضی کی بات ہو کر رہ گئی۔ کیوں؟ آخر کیا فرق آیا کہ 13ویں صدی کے بعد مسلمانوں کی کنٹریبیوشن زیرو ہو گئی، اور اب بھی زیرو ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اور پھر میں نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان میں سے جو شواہد مجھے چاہیے تھے وہ میں نے ڈھونڈ نکالے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب ذہن میں سختی آ جاتی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو یہ پھر زوال کا سبب بنتا ہے۔ جب دماغ بند ہو جاتے ہیں تو نئی سوچ اس کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ اب یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے وہ بڑے کام اس لیے کیے، اس لیے کر سکے کہ ان سے 1000 سال پہلے یونان کی تہذیب تھی۔ اس یونان کی تہذیب میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ڈیموکریٹس، ارسطو، افلاطون، یہ فیتھاگورس وغیرہ، جن کے تھیورمز اور جن کا سارا کام ہمارے سامنے، تو وہ کام لے کر مسلمانوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے کوئی 150 سال بعد کی بات ہے، تو یہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ جو بڑا کام مسلمانوں نے کیا سو یونان سے ماخذ تھا، اور اس کام کو مسلمانوں نے 400 سال تک آگے بڑھایا، مگر پھر اس کا ایک رد عمل پیدا ہو گیا کہ وہ تو غیر لوگ ہیں، یونانی ہم میں سے نہیں ہیں، ہم تو سب سے بہتر لوگ ہیں، اصل علم تو ہمارے پاس ہے۔ تو جب اس گھمنڈ میں، اس دیوانگی میں لوگ مبتلا ہو گئے تو سائنس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔